الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جن پر غضب نہیں ہوا اور وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ محترم احباب، گزشتہ دروس میں سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 6 آیات کے حوالہ سے گفتگو کی جا چکی ہے۔ آج کے درس میں یہ آخری آیت مبارکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے متعلق چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ پچھلی آیتوں کے ساتھ ملا کے جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس آیت مبارکہ کا، وہ 2 طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ عام طور پر ترجمہ کا یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات انعمت علیہم کے لفظ کے ترجمہ میں بھی تھوڑا فرق کر کے راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا انعام ہوا کہہ دیا جاتا ہے، لیکن انعام ہوا اور جن پر تو نے انعام کیا، ان میں سے یہ دوسرا ترجمہ وہ زیادہ مناسب ہے، لفظوں کے مطابق ہے کہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ جن پر انعام ہوا یہ تقاضا کرتے ہے کہ صیغہ کوئی مجہول کا ہو، لیکن یہاں معروف کا صیغہ ہے، یہ مجہول کا صیغہ نہیں ہے۔ اور انعمت اس کا معنی تو نے انعام کیا۔ تو بہرحال راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ آگے ترجمے کے 2 انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔ عموماً یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا، لیکن میں نے جو ابتدا میں ترجمہ کیا ہے، میں نے یہ ترجمہ کیا کہ جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ لفظوں کی مطابقت کے ساتھ یہ والا ترجمہ زیادہ مناسب ہے کہ جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ دونوں ترجموں سے حاصل اگرچہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن لفظوں کی مطابقت جو ہے وہ اس ترجمے کے ساتھ زیادہ بنتی ہے۔
دوسرے ترجمہ کی بھی گنجائش ہے، اجازت ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا کہ وہ کرنا جائز نہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا، لیکن زیادہ مناسب لفظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ دونوں ترجموں کا اگرچہ حاصل تو ایک ہی بنے گا، لیکن ایک چیز میں فرق ہوگا۔ جو ترجمہ میں نے کہا کہ زیادہ مناسب ہے، اگر وہ ترجمہ لیا جائے تو پھر یہ ایک ہی طبقے کی دو صفات کا تذکرہ ہوگا۔ ایک ہی طبقہ وہ کہ جس پر انعام ہوا، اور اسی کی دوسری صفت کہ ان پر غضب نہیں ہوا اور وہ گمراہ نہیں ہوئے، تو ذکر گویا کہ ایک ہی طبقے کا ہوگا۔ لیکن جو عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے اس میں یہ دو الگ الگ طبقہ بن جاتے ہیں کہ جن پر انعام ہوا وہ ایک الگ طبقہ کہ ان کا راستہ یا اللہ دکھا، لیکن ان کا نہ دکھا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، تو یہ ایک الگ طبقہ بن جاتا ہے۔ تو لفظوں کی مطابقت میں ایک طبقہ بنایا جائے گا، اور پھر مفہوم مخالف وہ بنتا ہے کہ جب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ بندے کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس طبقے کا راستہ ہمیں دکھا کہ جس طبقے پر تیرا انعام ہوا، جس پر غضب نہیں ہوا، جو گمراہ نہیں ہوئے، اس طبقے کا راستہ یا اللہ دکھا۔ اس کا پھر مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ جن کے اوپر غضب ہوا یا اللہ ان کا نہ دکھا، جو گمراہ ہوئے ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلا، تو یہ مفہوم مخالف ہے اصل میں۔ تو مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہوئے وہ دوسرا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ترجمہ کے حوالہ سے ہے۔ دوسری بات یہ کہ مغضوب علیہ اور ضالین، اس کا مصداق متعین کرنے میں علماء کرام نے ایک مثال ذکر کی تھی کہ مغضوب علیہ کا مصداق یہود ہیں اور ضالین کا مصداق عیسائی ہیں۔ یہ ایک بطور مثال ذکر کیا گیا تھا، لیکن اس مثال کی شہرت اتنی زیادہ ہوئی کہ اب عموماً لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ مغضوب علیہ سے مراد ہی صرف یہود ہیں اور ضالین سے مراد ہی صرف عیسائی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مغضوب علیہ بڑی ساری اقوام ہیں، ان میں سے ایک قوم یہود ہے، یہ مثال کے طور پر ذکر کیا گیا تھا، لیکن صرف یہود ہی مغضوب علیہ نہیں ہے۔ ہر وہ قوم کہ جس پر اللہ کا عذاب آیا وہ مغضوب علیہ ہے، اور ہر وہ قوم کہ جو غلط عقائد کے اوپر ہے، اسلام اس نے قبول نہیں کیا، مسلمان وہ نہیں ہوئے، وہ گمراہی پر ہیں، ابھی ان کے اوپر اللہ کا غضب نہیں آیا، اللہ کی کسی حکمت کی بنا پر اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، تو وہ گمراہ تو ہیں، ضالین تو وہ ہیں، مغضوب علیہ نہیں بنے۔ تو مغضوب علیہ کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، یعنی ان کے اوپر کوئی نہ کوئی دنیا کا عذاب آ چکا، تو وہ مغضوب علیہ۔ یہود اس کی ایک مثال ہے کہ کئی یہودی طبقات کے اوپر دنیا کا عذاب آیا، ہفتہ کے معاملہ میں خرابی کرنے والوں کو بندر بنایا گیا، یہ یہودی طبقہ تھا، تو وہ مغضوب علیہ ثابت ہوئے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ نصارہ جو ہیں عیسائی، ان کے اندر اسلام کے خلاف اتنی شدت ہمیں نظر نہیں آتی جتنی شدت اسلام کے خلاف یہود میں نظر آتی ہے۔ خود قرآن حکیم نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے، سورۃ المائدہ ہے، 5ویں سورت ہے سورۃ المائدہ، اس کی آیت نمبر
82 چھٹے سپارے کی آخری آیت مبارکہ ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تو پائے گا عداوت کے اندر لوگوں میں سے زیادہ شدید ایمان والوں کے لیے یہودیوں کو اور ان کو کہ جو شرک کرنے والے یعنی مکہ کے مشرکین۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تو دوستی میں زیادہ قریب ان کو پائے گا ایمان والوں کے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی ہیں۔ تو خود اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ یہود جو ہیں وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں زیادہ شدید رویہ اختیار کرنے والے ہیں، اور عیسائی اتنا شدت والا رویہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ ان کے اندر دوستی کا جذبہ بھی موجود ہے۔ 1400 سال کی تاریخ بھی اس پر گواہی دیتی ہے کہ یہودیت میں سے اسلام کی طرف آنے والے صرف گنے چنے لوگ ہوں گے، لیکن عیسائیت میں سے اسلام قبول کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو عیسائی سے مسلمان ہوئی ہے، لیکن یہود سے مسلمان ہونے والی تعداد بہت محدود ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہود جو ہیں یہ اسلام کے مقابلہ میں زیادہ شدید جو ہے رویہ رکھتے ہیں۔ اور خاص طور پر جب ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے اور یہود یہاں پر قریب موجود تھے، عیسائی یہاں قریب موجود نہیں تھے، یہود یہاں قریب موجود تھے، خود مدینہ کے اندر موجود تھے۔ یہود کا قبیلہ بنو نذیر مدینہ کے اندر موجود ہے، بنو قینقاع مدینہ کے اندر موجود ہے، بنو قریظہ مدینہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہود مدینہ کے اندر موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن حکیم بھی سنتے تھے، جو کہ ایسی تاثیر والا ہے کہ جس کی چند آیتیں سن کے کئی لوگ جو ہے وہ ایمان کی طرف آگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بڑی واضح ہے کہ چند آیتیں سنی اور ایمان قبول کر لیا، دیگر بھی امثلہ ملتی ہیں، لیکن یہود یہ سن بھی رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی موجود ہیں، اس کے باوجود ایمان کی طرف نہیں آ رہے۔ مدینہ کے یہود میں سے صرف چند ایک ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ اکثریت یہود نے ایمان قبول نہیں کیا۔ پھر ان کے ساتھ مارکے ہوئے، بنو نذیر کے ساتھ بھی، بنو قینقاع کے ساتھ بھی، بنو قریظہ کے ساتھ بھی، کسی کو جلا وطن کرنا پڑا، کسی کے قتل تک معاملہ پہنچا، لیکن ایمان کی طرف ان میں سے بہت کم آئے۔ اللہ اللہ، حالانکہ وہ مدینہ کے اندر قریب موجود تھے، جبکہ عیسائی بڑی دور ہیں، یہاں قریب نہیں ہے۔ پھر دو چیزیں اور بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قریب موجود تھے، دوسرا یہ یہاں پر جو آئے تھے یہود، جو مدینہ کے اندر آ کر آباد ہوئے تھے، تو وہ آباد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ یہاں آخری نبی نے آنا ہے۔ یہ تو نبی قسم کا انتظار کر رہے تھے، اور انتظار کر رہے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، صرف ایک تعصب کی وجہ سے کہ یہ نبی تو بنی اسرائیل میں آ گیا، ہماری توقع کے خلاف۔ ہماری توقع تھی کہ بنی اسرائیل میں آئے گا، یہ بنی اسماعیل میں آ گیا، یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور انتظار کرنے کے باوجود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعوت دی ہے تو یہ انہوں نے انکار کر دیا، صرف ایک تعصب کی وجہ سے۔ اور پھر یہ یہود جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے تھے، انہوں نے جو
اپنی کتابوں کے اندر نشانیاں دیکھی تھیں، وہ نشانیاں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود دیکھ لی تھی۔ عیسائی تو یہاں پر تھے نہیں کہ انہوں نے وہ نشانیاں دیکھی ہوں، لیکن یہود نے تو باقاعدہ وہ نشانیاں دیکھ لی تھی۔ اسی لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ، صفحہ نمبر 21 ہے، دوسرے سپارے کا پہلا صفحہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب جن کو کتاب دی گئی ہے وہ دو طبقات ہیں اہل کتاب، ایک یہود اور ایک نصارہ، لیکن نصارہ یہاں پر قریب موجود نہیں ہے، تو خاص طور پر پہچاننے والا طبقہ جو ہے جنہوں نے وہ نشانیاں دیکھی ہیں وہ تو یہود ہی ہے نا۔ تو یہ تین چیزیں سامنے آ گئیں، ایک تو یہ کہ قریب ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نبی وسلم کی دعوت سن رہے ہیں، قرآن حکیم جو بڑی تاثیر والی کتاب ہے اس کو سن رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آئے بھی نبی وسلم کے انتظار کے لیے ہی تھے یہاں پر، اور تیسری بات یہ کہ اچھی طرح پہچان تک بھی چکے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہودی صرف اس وقت ہی نہیں، موجودہ دور کے یہودی بھی وہ پہچانتے ہیں کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے جان بوجھ کے وہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ واقعی یہی وہ شخصیت ہے کہ جن کی ہماری کتابوں کے اندر پیشین گوئیاں کی گئی ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دینا چاہوں گا جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہود واقعی یقین رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہیں کہ جو ہماری کتابوں کی پیشین گوئیوں کا مصداق ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے کئی حالات کی پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، ان میں ایک چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس کے مقابلہ میں آئیں گے، یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے مقابلہ میں پھر ان کے لیے بڑی مشکل اور مصیبت پڑے گی، ان کے لیے تلخ حالات ہوں گے، یہ مارے جائیں گے۔ ایک دفعہ تو دجال کے ساتھ ان کو عروج آئے گا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات مقابلے میں آئیں گے تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی۔ اس چیز کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس حد تک یہ یہود کی تباہی و بربادی ہوگی، اس حد تک ہلاکت ہوگی کہ یہ جان بچانے کے لیے جگہ ڈھونڈیں گے، کسی پتھر کے پیچھے چھپ رہے ہوں گے کہ شاید اس کے پیچھے چھپ کے ہم مسلمانوں سے بچ جائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پتھر بول کے کہہ دے گا کہ مسلمانوں آؤ، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ کسی درخت کے پیچھے چھپ رہے ہوں گے تو وہ درخت بول کے کہے گا کہ مسلمانوں آؤ، یہ میرے پیچھے یہودی چھپ رہا ہے، اس کو ختم کر دو۔ یہ پتھروں کا اور درختوں کا بولنا یہ زبان کال سے بھی ہو سکتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ اختیار رکھتا ہے، اللہ اختیار رکھتا ہے، اور اللہ یہ چیز دکھا سکتا ہے کہ باقاعدہ زبان کال سے وہ پتھر بولے، یہ بھی امکان موجود ہے۔ اور دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ زبان حال سے بولے۔ زبان حال سے بولے کہ سے مراد یہ ہوگی کہ یہودی اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا تو صحیح، لیکن چھپ نہیں پائے گا، وہ پتھر اس کو پورا چھپائے گا نہیں، وہ درخت اس کو پورا چھپائے گا نہیں، وہ ظاہر ہو جائے گا کہیں نہ کہیں سے اور مسلمانوں کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ ان کا زبان حال سے اظہار کرنا ہے۔ تو یا وہ پتھر باقاعدہ زبان کال سے اقرار کریں گے، یہ اظہار کریں گے، اور یا زبان حال سے اظہار کریں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت ایسا ہے کہ جو نہیں بولے گا، وہ یہودیوں کا درخت ہے، غرقد کا درخت۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت وہ نہیں بولے گا، اس کے پیچھے یہ چھپنے میں کامیاب ہوں گے یہودی۔
میں نے یہودی اور عیسائی لٹریچر کا کافی حد تک مطالعہ کیا ہوا ہے، اور میں نے خاص طور پر یہ چیز جو ہے یہودی لٹریچر میں، عیسائی لٹریچر میں ڈھونڈنے کی بھی باقاعدہ کوشش کی ہے کہ کیا یہودی یا عیسائی لٹریچر کے اندر یہ غرقد کے پیچھے چھپنا، اس کا کوئی تذکرہ موجود ہے۔ لیکن جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، کافی لٹریچر ان کا میں نے دیکھا ہے، مجھے فی الوقت تو ایسا ان کی کتابوں میں نہیں ملا۔ یہودی لٹریچر میں مجھے یہ کہیں نہیں ملا کہ غرقد ہمیں چھپائے گا۔ لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے کہ پوری دنیا کے اندر 2000 عیسوی کے قریب سے پوری دنیا کے اندر غرقد کے درخت یہودی انتہا درجے کے کاشت کروا رہے ہیں۔ جہاں جہاں ان کا بس چلتا ہے نا، غرقد کے درخت کاشت کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہود ایک طویل عرصہ سے سن 2012 کا انتظار کر رہے تھے کہ اس میں 4 سرخ چاند گرہن لگے ہیں، اور یہود کا یہ ایک نظریہ ہے کہ جس وقت بھی سرخ چاند گرہن لگے تو ایک دفعہ یہودیت کو عروج حاصل ہوتا ہے، بعد میں بے شک مار پڑے جو مرضی ہو، لیکن ایک دفعہ سرخ چاند گرہن کے بعد ان کا نظریہ ہے کہ ہمیں عروج ضرور ملتا ہے۔ اور تاریخ میں اس کی کچھ مثالیں بھی موجود ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، فی الوقت میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اب 2012 میں 4 سرخ چاند گرہن لگنے تھے، تو اس لیے یہود اس سال کا ایک طویل عرصہ سے انتظار کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد ہمیں ایک دفعہ عروج بہت زیادہ ملنا ہے، کیونکہ صرف 1 2 نہیں 4 سرخ چاند گرہن لگ رہے ہیں، تو اس لیے بڑا عروج ہمیں ملنا ہے اس دور میں۔ اللہ اللہ۔ اور ان کا پھر یہ خیال ہے کہ ہمیں دجال کو وہ مسیحا قرار دیتے ہیں، ہمیں ہمارے مسیحا نے آ کر عروج دلانا ہے، بعد میں بے شک مار پڑنی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک دفعہ ہمارا عروج ہونا ہے۔ تو وہ ان کا نظریہ ہے، ان کا خیال ہے کہ 2012 کے بعد وہ جلدی وہ حالات پیدا ہو جانے ہیں کہ جب دجال نے سامنے آ جانا ہے، ان کے بقول ان کے مسیحا نے سامنے آ جانا ہے۔ اور پھر ان کو آگے یہ بھی پتا ہے کہ ایک دفعہ عروج کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور ان کے لشکر کے ہاتھوں ہماری پٹائی بھی ہونی ہے، پھر مرنا بھی ہے، تو غرقد ہمیں بس سے بچائے گا۔ تو اس لیے سن 2000 عیسوی سے انتہائی کاشت جو ہے غرقد کی پوری دنیا کے اندر شروع کی جا چکی ہے۔ اسرائیل کے اندر کروڑوں کی تعداد میں درخت غرقد کے لگائے جا چکے ہیں، اور حتیٰ کہ افغانستان کے اندر بھی جو ہے وہ کابل کے ارد گرد اور دیگر علاقوں میں غرقد کے درخت جو ہے وہ لگوائے گئے۔ انڈیا کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ غرقد کے درخت لگائے گئے، اور بھی دنیا کے کئی حصوں میں غرقد کے درخت بہت بڑی تعداد میں لگائے گئے۔ تو اس سے معلوم نہیں ہو رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر ان کو کتنا یقین ہے۔ اگر وہ نبی وسلم کی نبوت کے اوپر ان کو یقین نہ ہو تو نبی وسلم کے فرمان پر اتنا یقین کیوں ہو ان کو؟ تو آج بھی یہودی پہچانتا ہے کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہیں کہ جو ہماری کتابوں کی پیشین گوئیوں کے مصداق ہیں، کیونکہ وہ پیشین گوئیاں بڑی واضح ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اتر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہودی نہیں مانتے۔ تو اسی لیے یہود چونکہ ان کا رویہ خود قرآن نے کہا سورہ مائدہ میں کہ ان کا رویہ عیسائیوں کی نسبت بڑا شدید ہے ایمان والوں کے مقابلہ میں، تو اس لیے مفسرین نے جو ہے مغضوب علیہ کی مثال ذکر کی یہود، اور ضالین کی مثال ذکر کی نصارہ، لیکن یہ صرف بطور مثال تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہود ہی مغضوب علیہ ہیں اور صرف نصارہ ہی ضالین ہیں، نہیں، بلکہ کئی اور بھی مغضوب علیہ ہیں اور کئی اور بھی جو ہیں وہ ضالین ہیں۔ مغضوب علیہ اقوام ہر وہ قوم ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ سب سے پہلی قوم جس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا وہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قوم ہے، کہ جن کے اوپر پانی کا عذاب آیا۔ سورہ نوح ہے، سورت کا نمبر 71 ہے،
اور آیت نمبر 23۔ اللہ اکبر، صفحہ نمبر 518۔ یہ وہ سب سے پہلی قوم ہے کہ جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ تو عذاب آیا کیوں؟ ان کی کیا خرابی تھی؟ تو اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا، آیت نمبر 23 ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں نا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، سارے باطل معبودوں کی نفی فرما رہے ہیں نا۔ تو یہ مقابلہ میں جو مشرکین کے وڈیرے ہیں، ان کے جو سالار ہیں، وہ نصیحتیں کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو، اپنے چھوٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا، کہنے لگے، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، نہ ود کو چھوڑنا اور نہ ہی سوا کو چھوڑنا، وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ، اور نہ ہی یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ تو یہ بت بنائے ہوئے تھے، مجسمے بنائے ہوئے تھے ود کے، سوا کے، لیکن یہ اصل میں کچھ شخصیات تھیں جن کے یہ مجسمے بنائے گئے۔ یہ جو ود ہے نا، یہ ان کے متعلق غالب خیال یہ ہے کہ یہ حضرت شیس علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا لقب ہے ود۔ تو ود کے نام پر جو مجسمہ بنایا گیا تھا، در حقیقت وہ حضرت شیس علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا بنایا گیا تھا۔ سوا، یغوث، یعوق اور نصر، بعض کا خیال ہے کہ یہ حضرت شیس علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، اور بعض کا خیال ہے کہ ان کی نسل میں سے آگے 4 بزرگ ہیں۔ تو یہ بزرگوں کی شخصیات کی جو ہے وہ مورتیاں بنائی گئی تھی۔ ان کو پوجنے کا مقصود اصل میں ان بزرگوں کی پوجا ہوا کرتا تھا، ان شخصیات کی پوجا ہوا کرتا تھا۔ اللہ اللہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلہ میں قوم کے جو وڈیرے ہیں وہ اپنے چھوٹوں کو یہ تلقین کرتے نظر آتے ہیں کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ تو گویا کہ ان کے اندر جو بڑی بدبختی تھی جس کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہوئے، وہ بڑی بدبختی جو ہے وہ شرک والا راستہ ہے، کہ انہوں نے شرک والا راستہ اختیار کیا۔ دوسری قوم جو قرآن حکیم نے جس کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے وہ قوم عاد ہے، حضرت ہود علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی قوم۔ سورت شعراء، سورت کا نمبر 26 ہے، آیت نمبر 128، صفحہ نمبر 336۔ آیت نمبر 128 میں اللہ رب العزت حضرت ہود علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ لفظ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے قوم کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اتبنون بکل ریء آیۃ تعبثون، کیا تم ہر بلند مقام پر ایک نشان بناتے ہو کھیل کے لیے؟ یہ بلند مقام پر جو نشان بناتے تھے تو یہ اصل میں وہ مورتیاں اور مجسمے تھے کہ جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور چونکہ انہوں نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے، کسی کے متعلق اعتقاد بنایا ہوا کہ یہ حاجت روا ہے، کسی کے متعلق اعتقاد بنایا ہوا کہ یہ مشکل کشا ہے، کسی کے متعلق اعتقاد بنایا ہوا کہ یہ کارساز ہے۔ اس طرح کے اعتقادات چونکہ بنائے ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے ان اعتقادات کی کوئی حیثیت نہیں، یہ صرف تم نے کھیل بنایا ہوا ہے۔ حقیقت میں تو اللہ ہی کارساز ہے، مختار ہے، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، وہ اللہ ہی ہے۔ تو لیکن تم نے جو ہے یہ کھیل بنایا ہوا ہے، تم نے کئی مورتیاں بنا لی ہیں اور بلند مقام پر ان کو رکھ کے ان کو پوجتے ہو، اور یہ کھیل بنا لیا ہوا ہے تم نے، حقیقی دین سے تم ہٹے ہوئے ہو، شرک کے اندر مبتلا ہو۔ تو یہ ان کی سب سے بڑی خرابی ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا ہے۔ اس کے بعد تیسری قوم سمود ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 76، سورت 7ویں ہے، آیت نمبر 76 ہے، صفحہ نمبر 145۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر پہلے آیت نمبر 73 کو ہم تھوڑا دیکھتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ قَالَ، صالح علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کا مرکزی نقطہ ہے، اور یہی مرکزی نقطہ سب نبیوں کی دعوت کا رہا ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اسی کی بندگی کرنی ہے۔ تو یہ مرکزی نقطہ تھا۔ اب اس کے مقابلہ میں اللہ اللہ آیت نمبر 76 کے اندر مخالفین کیا کہہ رہے ہیں؟ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون۔ جو مقابل ہیں، جو خلاف ہیں، وہ اس وقت جو حضرت صالح پر ایمان لانے والے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ متکبر لوگوں نے کہا کہ جس پر تم ایمان لا رہے ہو ہم تو اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ تم ایمان لا رہے ہو نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی ان کی خرابی یہی تھی کہ انہوں نے شرک کیا، اور اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ اور دوسری خرابی اسی آیت میں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ تکبر میں مبتلا تھے۔ قال الذین استکبروا، کہا انہوں نے کہ جنہوں نے تکبر کیا۔ تو تکبر اور شرک یہ دو بڑی بیماریاں تھیں قوم سمود کے اندر۔ اللہ واللہ، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی قوم کی تباہی کا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ 29ویں سورۃ العنکبوت کے اندر ان کی ایک خرابی کا تذکرہ کیا گیا۔ 29ویں سورت اور آیت نمبر بھی 29 ہی ہے سورہ عنکبوت کی۔ اللہ اکبر، صفحہ نمبر 361۔ ان بدبختوں کے اندر حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی جو قوم ہے، ان کے اندر ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ کیا، اللہ اللہ، آیت نمبر 29، اللہ فرماتے ہیں اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کی طرف آتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، ان کے اندر ایک خرابی یہ بھی تھی کہ یہ ڈکیتیاں کرتے تھے، اور تم راستے کاٹتے ہو یعنی ڈکیتیاں کرتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں کے اندر جو ہے وہ برے کام کرتے ہو، بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تو یہ انہیں کی کچھ خرابیوں کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے۔ لیکن یہ جو تذکرہ ہوا ہے نا، یہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ان دنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب وہ دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے جواب میں ہے کہ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، تو یہاں پر آگے ان کا جواب ذکر ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور اس دور میں اس چیز کو بھی حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیمات بیان کر رہے ہیں کہ جو تم یہ بدفعلیوں کے ارتکاب کرتے ہو یہ بہت غلط چیز ہے، جو تم اپنی مجلسوں کے اندر برے کام کرتے ہو یہ بہت غلط چیز ہے، جو تم راستے کاٹتے ہو، ڈکیتیاں کرتے ہو۔ یہ جو قوم لوط ہے یہ سدوم اور عمورہ کی بستیوں میں تھی، اور سدوم اور عمورہ کی بستیوں سے کے قریب سے ایک شاہراہ گزرتی ہے، اور وہ شاہراہ جو ہے یمن سے شام کی طرف جاتی ہے، بڑی تجارتی شاہراہ تھی۔ تو چونکہ ان کے قریب سے ایک بڑی تجارتی شاہراہ گزرتی تھی، اور دوسری ایک شاہراہ جو ہے وہ بھی ان سے کچھ فاصلے پر تھی، جو کہ مصر سے عراق کی طرف جاتی تھی، تو وہ بھی ان سے کسی حد تک فاصلے پر تھی، لیکن بہرحال بہت زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ تو اس کے ان دونوں شاہراہوں کے قریب ان کی بستیاں تھیں۔ تو یہ پھر ان شاہراہوں کے اوپر لوٹ مچاتے تھے، راستے کاٹتے تھے۔ تو ان چیزوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو بھی خرابی ہوگی کسی قوم میں اس کا رد تو کیا جانا ہے، نبی نے اس کے متعلق سمجھانا تو ہے، لیکن خاص طور پر عذاب کے جو مستحق ہوئے ہیں، اگرچہ یہ چیزیں بھی سبب بنی ہیں ان کے عذاب کا، لیکن خاص طور پر جو بڑا سبب بنا ہے نا، سورہ
زاریات ہے، سورت کا نمبر 51 ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ صفحہ نمبر 471، 27ویں سپارے کا پہلا صفحہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دیکھیں، اگر ایک آدمی بدفعلی کا مرتکب ہے، اس سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا، گناہ بہت بڑا ہے لیکن کافر نہیں ہو جاتا۔ اگر ایک آدمی ڈاکہ زنی کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، گناہ بہت بڑا ہے لیکن بہرحال وہ کافر نہیں ہو جاتا۔ یہاں جب ذکر ہو رہا ہے نا عذاب کا، تو عذاب کے تذکرے میں یہ وجہ ذکر کی گئی ہے کہ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، ہم نے مسلمان گھرانہ صرف ایک ہی دیکھا، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھے، باقی سارے کافر تھے۔ تو گویا کہ وہ توحید کی جو دعوت تھی نبی کی، اس کا انکار کرتے تھے۔ اصل عذاب کی وجہ یہ ہے، اگرچہ وہ دیگر اسباب بھی ہیں ان کے عذاب کے، کہ وہ ڈکیتیاں کرتے ہیں، یہ بھی عذاب کا سبب ہے، وہ بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ بھی عذاب کا سبب ہے، لیکن جس کا خاص طور پر عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے ذکر کیا ہے نا، تو وہ اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ ایک گھرانے کے علاوہ وہاں پر کوئی مسلمان ہی نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان بستیوں کی طرف آئے ہیں نا، تو سوائے اپنی بیٹیوں کے، بعض کے خیال میں 2 ہیں اور بعض کے خیال میں زیادہ بیٹیاں ہیں، لیکن سوائے اپنی بیٹیوں کے اور کوئی ایمان میں آیا ہی نہیں۔ بیٹا آپ کا تھا کوئی نہیں، صرف بیٹیاں تھیں، اور صرف بیٹیاں ہی ایمان لائی ہیں، خواہ وہ 2 تھیں یا 2 سے زیادہ تھیں، جتنی بھی تھیں صرف بیٹیاں ایمان لائی ہیں۔ حتیٰ کہ بیوی تک بھی ایمان نہیں لائی، بیوی بھی اسی قوم میں سے تھی، یہیں پہ شادی ہوئی تھی۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ و تسلیمات حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے بھتیجے ہیں، اور ایک ہی زمانے سے تعلق ہے۔ آبائی علاقہ جو ہے وہ کنعان ہے، کنعان کے علاقہ میں ہی دونوں جو ہے یہ انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اور حضرت لوط علیہ السلام بھی، ان کی ولادت کنعان کے علاقہ میں ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ سے بحث و مناظرہ ہے، پھر اس کے بعد جو قوم کے ساتھ مناظرہ بحث وغیرہ ہے، جو نمرود کے ساتھ بات چیت ہے، اور جو نمرود کی آگ کے اندر گرایا جانا ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کنعان کے علاقہ میں ہی ہوتا رہا ہے۔ لیکن کنعان کے علاقہ میں کئی سال کی دعوت کے باوجود صرف 2 لوگ ایمان والے ہوئے۔ ایک وہ کہ جنہوں نے مستقبل میں اللہ کا نبی بننا تھا، تو وہ تو ویسے ہی پیدائشی ایمان والے ہی تھے، حضرت لوط علیہ الصلاۃ و تسلیمات۔ ان کا ایمان لانا وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جس وقت دعوی نبوت کیا ہے، توحید کے اوپر ایمان تو پہلے سے ہی تھا حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم کے دعوی نبوت کے بعد ان کی نبوت پر بھی ایمان قبول کر لیا، تو ان کا یہ ایمان ہے۔ نہیں تو یہ شرک سے ایمان کی طرف نہیں آئے، وہ ایمان ان کا شروع سے موجود ہے، لیکن ساتھ یہ چیز جب تک حضرت ابراہیم نے دعوی نبوت نہیں کیا، جب تک ان کو نبوت نہیں ملی، ظاہر ہے اس وقت تک تو ان کی نبوت کو نہیں ماننا، لیکن جب ان کو نبوت ملی ہے تو حضرت لوط علیہ السلام نے مان لیا ان کو نبی۔ اور دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس علاقے میں صرف یہ 2 ہی مسلمان ہوئے، پھر ہجرت کر کے یہ تینوں بزرگ اللہ کے حکم سے ہجرت کر گئے۔ پہلے فلسطین کے شام کے علاقہ میں گئے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد شام کے علاقہ سے فلسطین کے علاقہ میں آئے، پھر فلسطین سے مصر گئے، مصر کے اندر پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی شادی ہوئی ہے، پھر دوبارہ فلسطین میں آئے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ فلسطین میں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اکٹھے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہو گیا کہ آپ سدوم اور عمورہ کے علاقہ میں چلے جائیں، جو موجودہ اردن کے اندر پایا جاتا ہے علاقہ۔ تو فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے جنوبی علاقے ہیبرون کے اندر رہے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہے یہ اردن کے علاقہ میں چلے گئے، سدوم اور عمورہ کی بستیوں میں۔ یہ لفظ ہیبرون ہے، کئی لوگ اس کو جرون جو ہے وہ کر دیتے ہیں، وہ اصل میں ہا حلوے والی ہے، اس کے بعد با ہے، تو وہ با کے نقطے کو کئی لوگوں نے ہا کے نیچے سمجھ کے اس کو جیم سمجھ لیا، اور کئی لوگ جرون بولتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ ہیبرون ہے۔
یہ بالکل اس طرح کی غلطی ہے کہ ایک نام ہے شرحبیل بن حسنہ، حضرت شرحبیل صحابی رسول ہیں، تو ہاں حلوے والی تھی، اس کے بعد با تھی، لوگوں نے اس کو با کے نقطے کو ہا کے نیچے سمجھ کے شرجیل بنا دیا، تو شرجیل لوگوں نے نام رکھنا شروع کر دیا، حالانکہ اصل نام جو ہے جس پر یہ نام رکھا جا رہا ہے وہ شرحبیل ہے، شرجیل نہیں ہے۔ تو بہرحال اسی طرح ہیبرون کو بھی لوگ جرون بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو پھر جب اللہ کا حکم ہوا تو پھر فلسطین سے اردن چلے گئے، اور وہاں پر شادی ہوئی، تو اپنی بیوی تک بھی بعد میں ایمان میں نہیں آئی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو بڑی جو ان کے اوپر جو عذاب کی وجہ بنی تو بہرحال وہ یہی ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہیں، ایمان کی طرف نہیں آ رہے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ 11ویں سورت ہے سورہ ہود، آیت نمبر 87 ہے، صفحہ نمبر 209۔ اللہ رب العزت قوم شعیب کے الفاظ یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ تأمرک، کیا تیری نماز یہ تجھے حکم کرتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ جن کی ہمارے آبا پوجا کرتے رہے اب ہم ان کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا تیری نماز یہی کہتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی بھی نہ کریں؟ تو ہمارا مال ہے، ہم اگر ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ہمارا مال ہے، ہماری مرضی، ہم کسی کو کتنا دیں، تمہیں اس سے کیا؟ تو تم نمازیں پڑھتے ہو تو تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ تم ہمارے معبودوں کے پیچھے پڑ گئے ہوئے ہو، کہ ہمارے آباء و اجداد جن کی پوجا کرتے رہے ہو تم ان کا انکار کرنے لگ گئے ہو، اور تم ہمیں سمجھانے لگے ہو کہ ماپ تول جو ہے وہ پورا کیا کرو۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قوم جو ہے نا، یہ بھی اسی علاقہ میں ہے تقریباً جہاں حضرت لوط علیہ السلام والا علاقہ ہے، یہ اس سے تھوڑا سا جنوب میں ہے۔ اور میں نے کہا نا کہ 2 تجارتی شاہراہیں ہیں، ایک یمن سے شام کی طرف جاتی ہے، یمن جنوب میں ہے، شام جو ہے وہ شمال میں ہے، اور دوسری تجارتی شاہراہ عراق، مصر سے عراق کی طرف، مصر مغرب میں اور عراق جو ہے اس کی نسبت مشرق میں۔ یہ دونوں تجارتی شاہراہیں ایک دوسرے کو کراس کرتی ہیں، تو گویا کہ بہت بڑا چوراہا بن جاتا ہے جو کئی ممالک کی تجارت کو آپس میں ملا رہا ہے۔ اور یہ جو ہے مدین کا علاقہ جو ہے یہ خاص اس چوراہے کے قریب تھا۔ وہ جو قوم لوط ہے، سدوم اور عمورہ کی بستیاں، وہ تو تھوڑا سا شمال کی سمت میں تھی، لیکن یہ تو خاص اس چوراہے کے اوپر جو ہے یہ علاقہ ان کا موجود تھا۔ تو ان کے اندر بھی ڈکیتی بھی بہت زیادہ تھی، ماپ تول کے اندر کمی بھی بہت زیادہ کرتے تھے، اور یہ شرک کے اندر بھی مبتلا تھے۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے چیز ذکر کی ہے وہ اپنے شرک کا ہی اظہار کیا ہے، تو یہی چیز ان کے لیے باعث عذاب بنی۔ ایک اور قوم ہے، فرعونی غرق ہوئے تھے، اور فرعونی جو غرق ہوئے ہیں تو ان کے اندر بھی شرک جو ہے وہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ فرعون جو ہے وہ انا ربکم الاعلی تک کا دعویٰ جو ہے وہ کرتا تھا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 24 کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا یہ دعویٰ ذکر کیا ہے، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ تو بہرحال معلوم یہی ہوتا ہے کہ جن اقوام کے اوپر اللہ کا غضب آیا ہے اس کا بڑا سبب جو ہے وہ ان کا شرک ہی بنا ہے، اگرچہ کچھ اور خرابیاں بھی ان کے اندر موجود رہی ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب جو ہے وہ شرک ہی رہا ہے۔ تو گویا کہ مغضوب علیہ کا راستہ جو ہے اور جو ظالین کا راستہ ہے، ظالین ہی آگے بڑھ کر جب عذاب کا مستحق ہوتے ہیں تو شرک ہو جاتے ہیں نا، وہ جو ہے نا مغضوب علیہ بن جاتے ہیں نا، تو ظالین اور مغضوب علیہ جو ہیں ان کا جو بڑا راستہ ہے وہ شرک والا راستہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں توحید والے راستے پر تو چلا جو کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، لیکن جن کے اوپر غضب ہوا ہے، جو گمراہ ہوئے ہیں، ان کا جو راستہ ہے شرک والا راستہ، یا اللہ اس کے اوپر ہمیں نہیں چلانا، اس سے ہمیں محفوظ رکھنا ہے۔ ایک بات مزید جو ہے وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، قوم لوط کا تذکرہ آیا ہے درس میں، اس حوالہ سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ 2 لفظ ہمارے اندر بڑے معروف ہو چکے ہیں۔ یہ جو بدفعلی والا کام ہے اس کو لواطت کہتے ہیں لوگ، اور جو کرنے والا ہے، جو اس کا مرتکب ہے، اس کو لوطی کہہ دیتے ہیں۔
یہ لواطت کا لفظ جو ہے یہ اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ حضرت لوط علیہ السلام کا نام بن رہا ہے. لوطی کا لفظ جو ہے وہ بھی حضرت لوط علیہ السلام کے نام کے ساتھ یا نسبت کی لگا دی گئی. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیمات تو اس بدفعلی کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں، لیکن اس کام کا نام ہی حضرت لوط علیہ السلام کے نام پر رکھ دیا جائے تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی توہین ہے. اگرچہ کسی نے یہ جان بوجھ کے تو خیر نہیں کی ہوگی، دانستہ تو نہیں کی ہوگی، بے خیالی کے اندر کی گئی ہے، لیکن بہرحال یہ چیز غلط ہے. تو جو بھی یہ بدفعلی والا کام ہے اس کو بدفعلی کہہ سکتے ہو، اغلام بازی کہہ سکتے ہو، اس طرح کے کوئی اور لفظ جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو لواطت کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام کے نام سے یہ لفظ نکلا ہے، تو یہ انتہائی غیر مناسب لفظ ہے. اسی طرح بدفعلی کرنے والا جو ہے اس کے لیے بھی جو لوطی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ تو خاص طور پر حضرت لوط علیہ السلام کے نام کے ساتھ صرف نسبت کی یا لگا کر یہ بنا دیا گیا ہے، تو یہ بہت غلط لفظ ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.